اللہ 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 کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کو ایک مختصر وظیفہ بتانا ہے وہ ہے کہ انسان کس رخ کو اختیار کرے، کس مسلک کو اختیار کرے، کس عقیدے کو اختیار کرے۔ صحیح رستہ، صحیح مسلک، صحیح عقیدہ انسان کو مل جائے، یہ دنیا میں انسان کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ کیونکہ آج کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس کشمکش کا شکار ہیں کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کو بڑا مانیں، کس کی بات پہ یقین کریں۔ سارے باتیں کرتے ہیں تو دل کو لگتی ہیں، ساروں کی باتیں جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہیں، ساروں کی باتیں جو ہے وہ صحیح بھی لگتی ہیں۔ اب گمراہی تو ہے پھر بھی، اب ایسا تو نہیں ہے کہ پیپسی کی بوتل جو انسان خریدتا ہے مارکیٹ سے اور اصلی پیپسی اور جعلی پیپسی ایک ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عام پانی زمزم کی بوتل میں ڈال دیا جائے تو وہ زمزم بن جائے۔ انسان شعور حاصل کرے، انسان کو تجسس ہونا چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ صحیح کون سا رستہ ہے۔ اب صحیح رستے کی تلاش یہ انسان پہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کی بالکل جستجو نہیں ہے، بالکل طلب ختم ہو گئی ہے۔ بس بچپن سے ماں باپ نے جو سوچ دی ہے موت تک وہی سوچ رکھ دی ہے۔ آج کا مسلمان جو سوچ لے کے پیدا ہوتا ہے اسی عقیدے، اسی نظریے کو مرتے دم تک اپناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بچوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ باپ، والدہ، پورا خاندان عقیدہ یہ بنا رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ زمین پر یہ 360 جو کعبے میں بت رکھے ہیں یہ شریک ہے۔ لیکن بچے کے اندر خود تجسس پیدا ہوا، اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کے ساتھ معاون، مددگار، وزیر، مشیر ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اب بچے تھے لیکن ایسا ذہن بنا ہوا تھا کہ ڈاکو کو کہنے لگے کہ یہ ہے میرے پاس چھپائے ہوئے اشرفیاں، دینار۔ اس نے کہا تم نے نہ بتا کے پتہ ہی نہ چلتا۔ کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بول، کیونکہ بچپن سے ایک تربیت کا نظام ہے، ہمارے یہاں نظام ہے نہیں، تو اس لیے جو عقیدہ، جو نظریہ ہوتا ہے وہی موت تک رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے عقیدہ عقد سے ہے۔ آپ جب کسی کا نکاح کا کارڈ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں کا عقد فلاں سے ہو گیا۔ کس سے عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو، جو گرہ لگائی جاتی ہے۔ اب یہ گرہ آپس میں ہندو لوگ جب شادی کرتے ہیں تو کپڑوں کو آپس میں باندھ دیتے ہیں، میاں بیوی جن کا نکاح ہو رہا ہے کہتے ہیں ان کا عقد ہو گیا، یعنی باندھ دیا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب مسلمان جو ہے وہ نکاح کو عقد کہتا ہے کیونکہ اس میں دونوں جڑ جاتے ہیں، بندھ جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک بندے رہتے ہیں جب تک یہ اس گرہ کو طلاق کی شکل میں نہ کھول دیں۔ عقیدہ، اس لیے عقیدہ کو عقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ گرہ ہے جو انسان کو اللہ سے باندھ دیتی ہے۔ اس میں اللہ سے اتنا مضبوط بچا ہے انسان کہ مخلوق یا دنیا کی کسی چیز کا اثر نہ لے، اس کو کوئی ڈما ڈول نہ کر سکے اس کے عقیدے کو، نظریے کو۔ وہ دیکھے کہ بندہ ہوا پہ اڑتا آ رہا ہے پھر بھی اس کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ وہ دیکھے کہ فلاں ایسے کام ہو رہے ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ نہیں کہ عقیدہ انسان کا ایسا خراب ہو کہ جدھر ہوا کا رخ اگر جھک جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کے رخ کے ساتھ جھکنے والا عقیدہ مضبوط والا نہیں ہے۔ بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، بہت اللہ والے ولی تھے اللہ، تو ننگے پیر ساری زندگی رہے۔ ہاف ننگے پیر کو کہتے ہیں، اس کے حافی ان کا نام ہے، تو اس کی وجہ ہے بہت بڑی۔ تو جنگل میں درخت کو دیکھ کر کہنے لگے کتنا تیرے اندر خوبصورتی ہے، ایسا خوبصورت درخت۔ درخت نے کہا میرے جیسے بن جاؤ بشر۔ اس نے کہا تمہارے جیسا کیسا؟ اب یہ اللہ کی ولی کا درخت ایک کلام ہے جو ہمارے سمجھانے کے لیے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ درخت نے کہا
مجھے لوگ پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں، لوگ مجھ پہ آلہ چلاتے ہیں، میں ان کو سایہ دیتا ہوں، اتنی خوبیوں کے باوجود مجھے میں نے جلتے ہوئے دیکھا ہے آگ میں۔ کوئی خامی تو ہے کہ مجھے جلا رہی ہے، سزا ملی ہے۔ درخت کا ایک خامی ہے کہ ہوا جدھر کی ہوتی ہے میں اسی رخ پہ جھک جاتا ہوں، ہوا ادھر ہے تو درخت ادھر ہو جاتا ہے، ہوا ادھر ہے۔ اب آج مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارا میڈیا، آج طالبان دوبارہ امریکہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ طالبان مجاہد ہے تو پورا میڈیا ان کی تعریف کر رہا ہے۔ جب کہہ رہے کہ یہی طالبان دہشت گرد ہے تو پورا میڈیا ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ مسلمان بھی کافر کی ہوا کے ساتھ جھکتا ہے۔ آج مسلمان شادی میں، آج آپ کے خاندان میں شادی ہوتی ہے، آپ دیندار ہو کر بھی جھک جاتے ہیں اپنی برادری کے آگے، آپ بھی ناچ گانا دیکھتے ہیں، آپ بھی وہ ساری، آپ کیوں نہیں کہتے بھائی مسجد میں نکاح کرو؟ ہمارے نبی نے اسلام کے علاوہ سارے مذہب مسجد میں اپنا نکاح کرتے ہیں، صرف مسلمان ہے جو اتنا باقی ہے کہ اس کے نکاح جا کے شادی حالوں میں ہو رہے ہیں اور اپنے نکاح کہاں ہو رہے ہیں۔ آج اتنے دیندار لوگ جب فوتگی آتی ہے تو جنازہ اس بندے سے پڑھواتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، کیوں؟ ہوا کرو کی طرح بھول جاتے ہیں کہ ہم سنت میں چلے، ہم اللہ کو راضی کریں، رسول کو نہیں۔ ہوا کا روک ہے تو برادری کو راضی کریں، یہ کیا ہے؟ یہی ہے ہوا کا جھکنا، ہوا کے روک سے۔ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو پوری دنیا کا خوف نہ ہو۔ اب یہ عقیدہ تب مضبوط ہوگا جب آپ چٹان پہ کھڑے ہوں گے، ریت پہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ کو خود یقین ہو کہ میں صحیح ہوں گے جس نظریے پر، اور میں آپ کو یہ بات ہوں، اللہ کا فضل ہے، ہم جس مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند پہ قائم ہے، ہمیں یہ یقین اور اس پر اتنا بھروسہ ہے ہمارے اکابرین پر کہ میں لاکھ بار یہ شکر ادا کر سکتا ہوں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جس نے دین کی خدمت کی ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ آپ لوگ نہ آئے علاج کے لیے، آپ علاج کے لیے آئے ہیں، یہ خواتین آئی ہیں، آپ میرے سے علاج کرانے آئے ہیں، میں آپ سے، مجھے پیسوں کا مقصود نہیں ہے، اصل آپ کو عقیدہ وہ دینا ہے، سوچ وہ دینی ہے تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ مجھے پکڑیں، کیونکہ قیامت کے دن یہی جو لوگ آپ آتے ہیں، جو عقیدت مند ہوتے ہیں، جو مریدین بنتے ہیں، جو انسان سے منسلک ہوتے ہیں، وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم ان کے بجائے اللہ رسول کی مانتے کہیں گے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اب آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو سنیں گے، ہو سکتا ہے دوسرے کی بھی جا کے سنیں، یا تو 100 مسلک ہیں، 100 عقیدے ہیں، 100 نظریے ہیں، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کس کے پیچھے جا کے سنیں بات۔ ایک مختصر جامع وظیفہ آپ سونے سے پہلے بس پڑھیں، آپ کو اب تجسس ہے کس کے پیچھے چلیں، کس کے ساتھ جڑیں، تو آپ نے سونے سے پہلے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے 111 مرتبہ صرف یہ مختصر جملہ کہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھیے سارے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنا مختصر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے، تو اللہ آپ کو غلط رستہ دکھائے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے اللہ غلط رستہ دکھائے گا؟ آپ حیران ہوں گے، کرشن لال غازی احمد بعد میں پڑھے، انہوں نے یہی دعا کر کے سوئے، وہ ہندو تھے کہ اے اللہ تو مجھے صحیح رستہ دکھا دے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ کہنے لگے میں جانتا نہیں تھا حضور کو، لیکن مجھے خواب میں تعارف کرایا تو پھر میں اٹھ کے کتابیں پڑھنی شروع کی تو غازی احمد بن گئے۔ یہاں پاکستان بننے کے بعد آ گئے، یہاں گجرات میں، اور پھر یہاں انہوں نے بہت بڑا ادارہ بنایا، یہاں فوت ہوئے۔ تو ہندو کو جب ہدایت مل سکتی ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں مل سکتی؟ آج مجھے بتائیں اس دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کو طلب ہو، اس نے نوکری کے لیے سفر کرتے ہیں، پیسے کے لیے سفر کرتے ہیں، جس نے آ کر سفر کیا ہو کسی جگہ کا، یا اپنے کسی عالم کے پاس گیا ہو، یا میرے پاس علاج کے لوگ آتے ہیں جی کاروبار ہو جائے، یہ ہو جائے، شادی کا ہو جائے، اولاد ہو جائے، مختلف مسائل لے کر آتے ہیں نا تعویذ اس کے لیے لے لیں، لیکن آج تک ایک بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا اتنے سالوں میں۔ میرا جہاں تک خیال ہے اب یہ 12-13 سالوں میں
5-6 لاکھ بندہ میرے سے ہو کے علاج کرا کے چلا گیا ہے، کیونکہ آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں جیسے اتوار اور جمعے کو رش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بندہ میرے پاس ایسا نہیں آیا جس نے آ کر کہا ہو کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، صحیح رستہ بتا، کیونکہ ہمیں جنت کا پتہ ہی نہیں جنت ہے کیا، اور جنت صرف صحیح عقیدے میں ملے گی۔ یاد رکھیں جس عقیدے پہ آپ نے ڈنڈی مار دی وہاں جنت نہیں ہے یقین۔ اس لیے اپنا عقیدہ اللہ کی ذات میں مضبوط رکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات میں مضبوط رکھیں، اولیاء اکرام پہ مضبوط رکھیں، اصحاب رسول پہ مضبوط رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ صحیح رستے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا، عورت مرد بچہ بچی کوئی بھی، تو آپ اس کو بھی دم کر کے اتنی باری پلا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کسی جگہ گئے سفر میں تو آپ کو رستہ بھول گیا، اب آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ رستہ کس طرف ہے، آپ وہاں بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں ڈرائیو کرتے ہوئے، یہ جیسے بھی آپ کو انشاءاللہ صحیح رستہ مل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت نے کہا جی مانگ صحیح نہیں نکلتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کنگھی کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھو، مانگ صحیح نکل جائے گا۔ اب یہ ہر کام جو غلط ہو جائے آپ اس کی اصلاح کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، تکرار سے پڑھیں، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ آپ کو گمراہ کبھی نہیں کرے گا، ایمان کی موت دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ